إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا الہی آمین. سب سسٹرز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم اپنی حدیث جو ہے نیکسٹ دیکھیں گے کتنا ہم کور کر سکتے ہیں. تو حدیث نمبر 15 سے ہم شروع کرتے ہیں اور سسٹر سلمہ جو آئیں گی وہ پہلی حدیث کو انشاء اللہ پڑھیں گی ہمارے لیے. جی سسٹر سلمہ. حدیث نمبر 15 ہے مومن کی صفات. ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. ترجمہ ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس کا ترجمہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ بھلی بات کہے یا خاموش رہے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا احترام کرے, اس کو ایذا سے محفوظ رکھے. اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے یعنی خاطر تواضع کرے. یہ جزاک اللہ خیر جزیلا سسٹر سلمہ. تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں اس حدیث کو میننگ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں. مومن کی صفات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس حدیث کو جو روایت کیا ہے وہ کی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. تو انا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اب اس کو کرنا کیا ہے, 3 کام اس کو کرنے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ فلیقل خیر, کہ جو وہ کہے تو بھلی بات کہے, او یا آگے یہاں پہ لا لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہونا لی چاہیے, لی یصمت, یا پھر وہ خاموش رہے. تو پہلی چیز یہ آگے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پہ اور یوم آخر پہ وہ خاموش رہے. پھر آتا ہے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, دوبارہ سے یہ بات کی گئی ایمان کے والی کہ جو ایمان اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے وہ کیا کرے گا, فلیکرم جارہ, کہ وہ اکرام کرے گا اپنے پڑوسی کا. یہاں پہ جار آیا ہے اور اکرام کے اندر جو ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اذیت نہ دینا بھی آ جاتا ہے, ایذا رسانی سے بچنا بھی آ جاتا ہے, اور ان کا خیال رکھنا بھی آ جاتا ہے. تو یہ کیونکہ یہ سیم ورڈ دونوں جگہ بولا گیا ہے, پڑوسیوں کے لیے بھی اور مہمان کے لیے بھی, لیکن اس کے میننگ میں یہ پھر چیزیں آ جاتی ہیں. آگے ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور جو کوئی یقین رکھتا ہے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر, آخرت کے دن پر, فلیکرم, تو اس کو تو وہ اکرام کرے کس کا, ضیفہ, مہمانوں کا, تو وہ پھر مہمان کا احترام کرے. تو آپ دیکھیں ساتھی, جب میں نے یہ بتایا تھا انشاءاللہ کچھ کلاسز میں کہ 4 احادیث ہیں جن کے اندر ہمارے پورا مینرزم یا ہمارا اخلاق بیان کیا گیا ہے, انہی احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. اب یہاں پہ پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایمان, کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایمان کمپلیٹ ہو جائے تو اس کو یہ کام کرنے ہوں گے, اس کو اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے ہوں گے. اب ایمان کے 70 سے زیادہ حصے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس ایمان کے جو 70 سے زیادہ حصے اس میں حقوق اللہ بھی آ جاتے ہیں, اس میں ہماری ذات کی باتیں بھی آ جاتی ہیں, اس میں حقوق العباد بھی آ جاتے ہیں. اور اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں
تو جو چیز بتائی گئی ہے وہ بتائی گئی ہے حقوق العباد کے اندر. اور حقوق العباد سے پہلے جو بتایا گیا ہے ایک انسان کی اپنی کوالٹی جو اس کو اللہ کے نزدیک کرے گی یا اللہ سے دور کرے گی، جو اس کو لوگوں سے نزدیک کرے گی یا لوگوں سے دور کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت. ابھی ہم نے ریسنٹلی ایک حدیث پڑھی تھی، چلے وہی ہے جو سے باتیں جو کاموں سے اجتناب کرنا کہ اپنی چیزوں اپنے ٹائم کو فل نہ کیا جائے. جی لا یعنی جس چیز کا ہمیں نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ ہمارے لیے وہ مطلب بلکہ دوسرے کو نقصان پہنچائے گی، بلکہ ہمارے ایمان کو دین کو جو خراب کرے گی، بہتر ہے کہ انسان کے اس میں یہ تھا کہ احسان کے لیول کی جو خوبی ہے مسلمان کو چاہیے وہ یہ ہے کہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. تو بے فائدہ چیزوں کے اندر ہی پھر یہ ہم نے دیکھا تھا کہ زبان جو ہے وہ کتنا زیادہ میس اپ کرتی ہے ہماری ذات کو، کیونکہ ہم سوچ سمجھ کے نہیں بولتے. اور یہاں پہ اس حدیث میں یہی کہا گیا ہے کہ فَلْيَقُلْ خَيْرٌ، او یا تو وہ اچھی بات بولے یا لِيَصُمْتْ، یا پھر وہ چپ رہے. اچھا، اس کو بھی یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ اس کو جامع القلم میں سے یہ ہے کہ اس میں سے بہت سے معنی نکلتے ہیں. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ لا الہ الا اللہ امر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ. جو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھی یہی کہا تھا نا کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے جنت بتائیں کیسے حاصل ہوگی، تو مفہوم ہے انہوں نے کہا یا اپنے زبان کی حفاظت کرو. ایک دفعہ انہوں نے ایک زبان کو ہاتھ میں لے کے کہا تھا کہ اس کی حفاظت کرو. آپ سے نے یہ بھی فرمایا کہ یہی جنت میں لے جائے گی اور یہی دوزخ میں لے جائے گی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے فرمایا بلا شبہ انسان اپنے قدم سے جتنا پھسلتا ہے اس سے زیادہ اپنی زبان سے پھسلتا ہے. اللہ اکبر، یہ اس کی وحی کی حدیث ہے. ایک حدیث بلکہ حدیث سے زیادہ میں آپ کو ایک کال سناتی ہوں، ایک بزرگ کا کال ہے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ چیزیں سارے اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر تم کرامن کاتبین کے لیے تمہیں کاغذ خریدنا پڑتا، یعنی جو ہمارا لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، ان کے لیے ہمیں کاغذ خریدنا پڑتا تو اس کی قیمت کی بوجھ کی وجہ سے آپ زیادہ بولنے سے رک جاتے. تو سبحان اللہ. پھر چلے ہم اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ بہنیں ہی مجھے بتائیں گے کہ ہم کہاں کہاں اپنی زبان کی وجہ سے نقصان اٹھاتے ہیں. پہلی چیز پتہ ہے کیا؟ ایک ہماری زبان میں ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے، کسی کو کچھ بھی دکھ لگے. ہمارے الفاظ جو ہوتے ہیں کہ میں تو زبان کی ایسے، میرا دل بہت صاف ہے، یہ سینٹینس کتنا بولا جاتا ہے. حالانکہ دیکھا یہ جائے کہ جو تکلیف دوسرے کو پہنچائی جا چکی ہے اس کا دعویٰ ان چیزوں سے نہیں ہو سکے گا. تو ہم ایسا ہے کہ میں پھر پوائنٹس میں ہی انشاءاللہ بات کر دیتی ہوں کہ ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، اپنی زبان کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ذکر اللہ سے ہر وقت کریں. دوسرا یہ ہے کہ سوچ کے بولیں تو ایسی بات بولیں جس کا یا مجھے فائدہ ہو یا کسی اور کو ہو. اب اس میں آ جاتا ہے کہ ہمیشہ پوائنٹس میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولنے کی عادت رکھا کریں. کیسے بھی مشکل کا سامنا ہو، جھوٹ کا دامن ہاتھ تھامنے سے گریز کر رہے. اور پھر یہی چیز ایجوکیٹ ہم نے کس کو کرنی ہے؟ اپنے بچوں کو. اور ہمارے دوستوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم کہاں سچ بول رہے ہیں، کہاں جھوٹ بول رہے ہیں. تو اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سچ انسان کو کئی جھوٹوں سے بچا لیتا ہے. پھر یہ ہے کہ اپنے اندر ہم نرمی اور شفقت پیدا کریں، کیونکہ جب ہمارے اندر نرمی اور شفقت پیدا ہوگی تو اس سے ہماری بات کرتے وقت بھی اس میں نرمی اور شفقت آئے گی. پھر وہ حدیث جو آپ لوگوں نے کی تھی کہ لا تغضب والی، کہ جب غصہ آئے تو اپنے غصے پر قابو کریں، بولے نہیں. غصے میں انسان بہت کچھ بول جاتا ہے، اس لیے غصے سے دور رہنے کے لیے کہا گیا. پھر یہ ہے کہ ہر خبر جو ہم تک پہنچتی ہے اس کی ہم تصدیق کریں جو ہمارے پاس آتی ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ سوشل میڈیا اس کا مین کلپرٹ ہے. تو جو جھوٹی افواہیں آتی ہیں تو ان افواہوں کو پھیلانے سے روکیں جب تک تصدیق نہ کریں. یہ ہمارے زبان کی حفاظت ہو جائے گی. پھر ہو جائے گی وہ جو ہم غیبت کا معاملہ ہوتا ہے
कि गीबत से खुद ने अपने आप को बचाएं। जब कहीं गवाही का मामला हो तो सिर्फ सच बात पे गवाही देने जाएं, और जब फुर्सत के लम्हात हो, अकेले बैठे हो, अपने बच्चों के साथ बैठे हो, तो उस वक्त ऐसी चीजें आपके इर्द गिर्द पड़ी हो, हेल्पिंग टूल्स, जिसमें आप कुछ चीज पढ़ रहे हैं तो अपने बच्चों को बताया है तो उसमें भी अच्छी बात ही निकले। तो यहाँ से फिर ये आ जाता है, हमने जुबान की अहमियत का अंदाजा हमने यहाँ पे लगा लिया। अगर किसी से कोई बात लगता है कि जुबान की हिफाजत से कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना तो जरूर करें, वरना फिर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं हम। या इसको यूं देख लेते हैं कि अभी हमने इतनी हदीस कवर की हैं और हमने अभी पहले भी की थी, तो क्या हम अपनी आम जिंदगी में रुक के ये हदीसें हमें नॉक करती हैं? यह है कि हंसी मजाक करते वक्त भी इस चीज का ख्याल रखा जाए कि हंसी मजाक ऐसा बेहुदा ना हो कि वो हमारे आखिरत में पकड़ का बायस बन जाए। हंसी मजाक जरूर करना चाहिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम भी करते थे, लेकिन वो एक बेहतरीन लेवल का होता था। अब सेकंड देख लेते हैं कि सेकंड जो यहाँ पे बात आई है वो ये आई है कि वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारा, कि वो इकराम करे अपने पड़ोसी का। तो यहाँ पे जो जार का लफ्ज आया है पड़ोसी, इसको कवर किया गया है कि इसमें 4 किस्म के हमसाए आते हैं। एक आता है आपके जो मकान के अंदर आपके साथ रहते हैं ना, रूम्स के साथ, वो आ जाएंगे। एक मकान के 7 मकान वाले वो हमसाए आ जाते हैं, और उसके चारों तरफ के 10-10 मकानातों मिलके वो 40 होम्स बन जाते हैं। और फिर आपका जो मोहल्ले में रहने वाले, तो ये आ जाते हैं। तो अब पड़ोसी के हकूक आपको पता है कि हमने बहुत सी हदीस इस हवाले से पढ़ी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें कई दफा बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पड़ोसियों के इतने लेके हकूक उतरते थे, मुझे लगता था कि शायद वो पड़ोसियों को उसमें हिस्सा ही ना मिल जाए विरासत के अंदर। तो आप सब ने फरमाया कि क़यामत के रोज सबसे पहले 2 पड़ोसी झगड़ा लेकर खड़े होंगे, और ये मिशकात की हदीस है। फिर इसी तरह यहाँ पे अकरम जारा है, एक हदीस में, सेम हदीस में आया है फला युइज़ु जारा, यानी कि वो अपने पड़ोसी को ना सताए, और सताने से ज्यादा उनमें उनके हकूक का, उनकी वेल बीइंग का भी पार्ट होता है कि उनकी वेल बीइंग का ख्याल रखा जाए। एक 2 हदीस पढ़ती हूँ फिर हम इस पर बात करते हैं। आप सब ने फरमाया वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा जिसकी शरारतों से इसका पड़ोसी मुतमईन ना हो। फिर आपने फरमाया बेहतरीन साथी वो है जो अपने साथियों के लिए बेहतर हो, और बेहतरीन पड़ोसी वो है जो अपने पड़ोसियों के लिए बेहतर हो। एक जगह मैं पढ़ रही थी कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने कहा कि किसी शख्स की तारीफ की कि मेरा मतलब वो शख्स बहुत अच्छा है, तो आप सब ने फरमाया कि तुमने उसके साथ सफर किया है, उसके साथ तजारत की है, क्या तुम मोहल्ले में उसके पड़ोसी रहे हो? तो बताने वाले ने कहा नहीं। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तो फिर तुमने सिर्फ उसकी नमाजें देखकर ही उसकी तारीफ की होगी। तो पड़ोसियों के जो इतने हकूक आए हैं, और एक वक्त था कि जब मोहल्लेदारियां होती थी तो पड़ोसियों का बहुत ज्यादा पता होता था, लेकिन अब ऐसा है कि हम वाकिफ नहीं हैं और हमारे इर्द गिर्द नॉन मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस हदीस लफ्ज में जो लफ्ज जार आया है, जिससे उलमा ने हर किस्म का पड़ोसी मुराद लिया है, यानी इसमें मुसलमान, काफिर, नेक और बद, दोस्त, दुश्मन, अजीज और करीब, बेगाना और घर के मुतसल रहने वाला, दूर रहने वाला, सब ही आ जाते हैं। तो हदीस को मैं छोड़ के मैं पूछती हूँ, अगर आप देखें आपके जो नेबर हैं वो नॉन मुस्लिम हैं, उनके हकूक आप की नजर में क्या है और आप किस तरह उनकी मदद करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक दावा का काम भी होता है कि हमने दावा भी करना है। अच्छा, यहाँ एक और जगह भी और जिस तरह यहाँ पे आया है कि सूरह निसा में साहिब बिजन भी आया है, जो मैंने पहले भी कहा था कि साथ का साथी, वो साथी जो कुछ देर के लिए आपके साथ रहा है, सफर में है या
کہیں اور ہے تو وہ بھی آپ کے پڑوسی میں ہی آ جاتا ہے. تو کوئی آپ لوگ سوچ کے ان کو بتائیں اور پھر میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی پڑوسیوں کے حقوق کے اوپر. تو یہاں پہ جو ہمارے پڑوسی ہیں ان کا لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ میں یہاں پہ جو بک میں ہی آپ کے لکھا ہوا ہے پڑوسیوں کے 10 حقوق وہ پہلے میں ذکر کرتی ہوں، پھر میں آپ کو پڑوسیوں کے حوالے سے بات سناتی ہوں کہ پڑوسیوں کو وقتاً فوقتاً چھوٹا بڑا ہدیہ دینا، وہ کوئی مالی یا اخلاقی مدد مانگے تو وہ کرنا، جس طرح ہم یہاں پہ کرتے ہیں کہ ونٹرز کے اندر ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے نیبرز کی جو ہے وہ سلو کلیننگ میں ہیلپ کرتے ہیں، کیونکہ بینگ اے مسلم بھی ان کا ہمارے حق پہ حق ہوتا ہے اور جو بینگ اے نیبر بھی ان کا ہمارے اوپر حق ہوتا ہے گفٹس دیں. اس لیے ہم جب دسمبر میں ان لوگوں کے جو ہالیڈیز ہوتی ہے اس کے حساب سے گفٹ دیتے ہیں. کوئی چیز انہیں کی ضرورت ہو تو انہیں دیں، اگر کچھ مانگیں تو قرض دیں، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، ان کا خیال رکھنا. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا ہمسایہ چاہے وہ نان مسلم ہے اگر وہ سکھ ہے تو ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ہم رائٹس دیتے ہیں یہاں پہ. اگر ہمیں پتہ چلے ان کے گھر میں کوئی خوشی ہے یا ان کو مبارکباد دینا، دکھ پہ تعزیت کرنا. اگر ہمیں ان کی کوئی ایسی بات معلوم ہے جو کسی اور کو پتہ چل جائے تو دکھ کی بات ہو تو ان کے رازوں کی حفاظت کرنا، یعنی ان کے لیے اچھا سوچنا اور ان کے لیے لائف کو تنگ نہ کرنا. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہمارے مہمان آئے ہیں تو ان کے راستے بلاک کر دیے ہیں، ٹھیک ہے، یا اتنا نوائز کیا ہے کیونکہ گھر یہاں پہ بالکل وہ پیپر مشے والے گھر ہیں تو شور ہو تو ہمسائے تنگ ہو، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. واقعہ میں آپ کو یہ سناؤں گی کہ مینی ایئرز اگو یو ایس کے اندر بھی ہمارے اکلاہی کی سسٹرز تھی وہاں پہ. تو ایک بہت ہریکین آیا تھا، کیا نام تھا اس کا، نہیں اچھا بھی یاد آئے گا. تو ہریکین آیا تھا، بہت تباہی ہوئی تھی نیو یارک کے اندر. ان سے پہلے بالکل وائٹ نیبرہڈ کے اندر ہماری وہ سسٹر جو ہے سینئر سسٹر ہے وہ موو کی تھی، اور وہ یہ بتاتی تھیں کہ وہ چونکہ وہ نقاب کرتی تھی، بچے ان کے ماشاءاللہ حافظ تھے، تو ان کو کوئی لائک نہیں کرتا تھا وہاں پہ. وہ مطلب باہر نکلتے تھے تو نیبر جو ہے دروازہ بند کر لیتے تھے، یا نیبر جو ہے وہ گزر جاتے تھے ان کو لائک اچھے جیسچرز نہیں دیتے تھے. تو جب ہریکین آیا تھا تو اس سے یہ ہوا کہ سارے ایریا کی مطلب چونکہ وہ گر گئے تھے الیکٹرک پول وغیرہ تو لائٹ چلی گئی تھی، تو ہر طرح کی جو ہے چیزیں بند تھی، روڈز بند تھیں اور لائٹ نہیں تھی. تو اس وقت یہ جو ہماری میں نام دوں گی تاکہ ان کے صدقے جاریہ میں چلے، ریحانہ باجی ہے، ریحانہ بیگم کا نام ہے. ان کے اپنے گھر میں پیچھے چونکہ بڑے گھر تھے تو پیچھے وڈ اکٹھی کرتی ہوئی تھی، تو انہوں نے وہ جا کے لوگوں کے اپنے نیبرز کے گھر میں ناک کر کے کہتے تھے آپ کو وڈ چاہیے اگر آپ نے جو کوئی ہیٹ اپ کرنا ہے، یا کسی کے گھر میں اگر فائر وڈ والا ہے کیا اسے کہتے ہیں فائر پلیس ہے، اگر وہاں چاہیے تو وہ کر لیں. انہوں نے اپنی اس بیک یارڈ میں پڑی ہوئی وڈ کو استعمال کیا. اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے گھر میں وڈ پہ کھانا پکایا، پھر کھانا پکا کے انہوں نے نیبرز میں بانٹا ناک کر کر کے. کھانا سوری میری بیل آ رہی ہے، ایک سیکنڈ بند ہو جائے تو بہت اچھا. چلے الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اور وہ انہوں نے مطلب وہ 2 دن یہ کام کیا کہ پوری فیملی کا کام یہ تھا کہ اپنے پوری اس بلاک کے اندر انہوں نے یہ چیزیں پرووائڈ کی ہیں، پانی گرم کر کے ان کو دیا. تو وہ ہمارا جب ہلکا ہوا تو وہ آ کے انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ جس دن مطلب سب چیزیں ریزیوم ہوئی، الیکٹریسٹی آئی، سڑکیں وڑکیں صاف کچھ ہے، تو کہتے ہیں کہ صبح ہی ہمارے ڈور پہ ناک ہوا، ہم نے کھولا تو ہمارا نیبر فلاور بوکے لے کے کھڑا تھا اور سویٹس کے ساتھ. اور اس کے بعد ان کا سارا دن ان کے گھر کا ڈور ناک ہوتا رہا اور ان کے پاس چیزیں آتی رہیں. اور سبحان اللہ کہ انہوں نے اس چیز کو اپنے جو ہے دل بدلنے کے لیے استعمال کر لیا. تو یہاں پہ رہتے ہوئے جو پڑوسی کی مہمان نوازی ہمارے اوپر وہ ایک
اس کا اکرام کرنا ایک پوائنٹ اور زیادہ ہو جاتا ہے. ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے گھر کا دروازہ اپنے ہمسائے کے اس کے اہل اور مال پر دست درازی کے اندیشہ سے بند کیا تو وہ پڑوسی مومن نہیں. نہ ہی ایسا شخص ہی مومن ہے کہ جس کی وہ تکلیف دہ چیزوں اور عادتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو. تجھے معلوم ہے کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اس کا حق تو اتنا ہے کہ جب تجھ سے مدد کا طلبگار ہو تو اس کی مدد کرے، جب وہ تجھ سے قرض کا خواستگار ہو تو اسے قرض دے، جب وہ محتاج و فقیر ہو جائے تو اس کی دست و تعاون دراز کرے، اور جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت و تیمارداری کرے، جب اس سے خیر و بھلائی ملے تو اس سے مبارکباد دے، جب مصیبت سے دوچار ہو تو اسے حوصلہ دے اور ہمت افزائی کرے، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو. اس کے مقابلے میں اپنی عمارت اونچی اور بلند تعمیر نہ کریں کہ اس کے لیے ہوا کی آمد و رفت میں رکاوٹ پیدا ہو. ہاں اگر وہ اس کی اجازت دے، نہ اسے اپنی ہنڈیا میں پکتے ہوئے گوشت کی مہک اور خوشبو سے تکلیف دے، اذیت دے، الا یہ کہ اس میں سے تھوڑا بہت اسے دے، اور اگر اپنے لیے پھل خریدے تو اسے بھی ہدیہ کے طور پر دے، اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو پھل کو مخفی و پوشیدہ طور پر گھر لے کر جا، اور تیرا بچہ اسے لے کر باہر نہ نکلے کہ اس طرح ہمسایہ کا بچہ غصہ نہ ہو، اس کا دل نہ دکھے. سبحان اللہ. یہ ہے ہمارا دین جو کہ اتنا اکرام، اتنا خیال سکھاتا ہے. تو پڑوسی کے حقوق کے بعد اب آ جاتے ہیں اگلا حقوق ہے، وہ ہے اکرام بالضیف، یعنی کہ مہمان نوازی، مہمان کا خیال کرنا. اور یہاں پہ ضیف کا ورڈ یوز ہوا ہے، اور میں بتاتی ہوں آپ کو یہاں پہ. ہاں جی، تو جب جو ضیف کا ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے تو ضیف جو ہے اس میں ایک حدیث کے اکارڈنگلی یہ آتا ہے کہ جو تو ضیافت ہے وہ 3 دن کی ہے. ٹھیک ہے، ضیافت 3 دن کی ہے، اور تواضع 1 رات اور 1 دن کی ہے. یعنی جو اتنا بہترین جو ہر طرح کا جو بہترین کھانا جو پیش کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، وہ 1 رات اور 1 دن کا ہے حدیث کے حساب سے. اور ضیافت 3 دن کی ہے، یا ان کو بہت اچھا کھلائیں گے، ان کا خیال رکھیں گے. اس کے بعد جو کچھ اگر مہمان رکتا ہے یعنی تو جو کچھ آپ اس پر خرچ کریں گے وہ صدقہ ہے. اور پھر مہمان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنے مطلب میزبان اس کے ہاں ٹک کر بیٹھ جائے اور اسے گناہ گار کرے، یعنی کہ میزبان کو گناہ گار کرے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کیسے گناہ گار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کے ہاں قیام کرے گا جس کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہیں ہوگا. اور ہم دیکھیں نا، ہمارے گھر جو مہمان آنے ہوتے ہیں تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ظاہر بات ہے گھر کی صفائیاں ہیں، کوکنگ ہے، بچوں کو سکھاتے ہیں ہم. اور مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ تو خیر گیسٹ رکنے نہیں آتے اس طرح سے. اولڈ ٹائمز میں یہ تھا، ہوٹلز وغیرہ نہیں تھے، اب تو ایئر بی اے بی بھی ہے، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم پہ جو کہیں جاتا تھا وہ کسی کے گھر ہی رکتا تھا. تو اس وقت آپ دیکھیے کہ 1 رات اور دن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب وہ فرشتے آئے تھے ان کے لیے کھانے کا بندوبست کیا تھا. تو یہ ایک سنہ بھی ہے نبیوں کی، جو تمام انبیاء کی سنہ میں سے ہے. تو یہ کام کرنا چاہیے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ پھر دیکھے کہ اتنا لمبا نہ ہو جائے کہ گھر والے بیٹھے ہوئے بعض دفعہ تھک جاتے ہیں، اٹھ کے ادھر گھومنے پھرنے لگ جاتے ہیں، مطلب پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ کون اس وقت انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں. جو میزبان ہے وہ مہمان کے حقوق کا خیال رکھے، اور مہمان جو ہے وہ میزبان کو پریشان نہ ہونے دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک جگہ سفر کر رہے تھے. ان لوگوں نے کھانے پینے کو کچھ نہ دیا. حضرت ابو ہریرہ نے کے پاس جو کچھ تھا آپ اسے کھانے لگے. تو آپ نے ان لوگوں کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی اس کو کھا لیں. تو جو وہاں پہ لوگ تھے انہوں نے اس کو نہیں لیا. جب ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا تم عجیب لوگ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تم میں اسلام کی کوئی بات نہیں ہے، نہ تو خود دعوت کرتے ہو اور نہ دعوت قبول کرتے ہو. یہ بات سن کر ایک شخص نے ان کو پہچان لیا اور کہنے لگا آئیے آئیے آپ ہمارے مہمان ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو اور بھی برا ہے، تم جسے پہچانتے ہو صرف اسی کی دعوت کرتے ہو. تو اب یہاں پہ دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں جب انویٹیشن دیتے ہیں اور ہم اپنے گھروں میں جب
کھانے بناتے ہیں تو کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہمارے کلوز ہیں یا جن سے ہم امپریس ہیں ان کے لیے ہم زیادہ اچھی ضیافت کا بندوبست کرتے ہوں اور وہ مہمان جو ویسے ہی آ رہے ہوں اور اس وقت ہم انصاف کا معاملہ نہ کرتے ہوں. تو پیاری بہنوں یہ بھی ایک بہت مطلب سنبھل کے چلنے کا عمل ہے. سبحان اللہ کہ اپنے جو مہمان کا خیال رکھنا بھی. اچھا اس معاملے میں پھر میں یہ کہوں گی کوئی سسٹر پارٹیسپیٹ کرنا چاہیں گی تو آئیں اور آ کے کوئی اس پہ ذکر کریں. اگر غیر مسلم اگر کوئی آ جاتا ہے تو کیا ہمیں اس کو ٹھہرانا چاہیے اپنے گھر میں یا نہیں؟ وعلیکم السلام. جی سعدیہ آپ کا نام دکھ رہا ہے, بتائیے. گھر میں اگر اتنی جگہ ہے کہ غیر مسلم کے لیے الگ سے انتظام کیا جا سکتا ہے کہ مطلب آپ کا پردہ اور یہ تمام چیزیں ڈسٹرب نہ ہو, تو میرا نہیں خیال کہ ٹھہرانے میں کوئی حرج ہے, کیونکہ پھر آپ اس کی میزبانی کریں گے, آپ اچھے اخلاق پر جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے آپ کو جیسے کہ ماریا نے لکھا کہ بہتر سفیر کے طور پہ پیش کریں. تو جب آپ پیش کریں گے تو مے بی کوئی ایسی چیزیں آپ کی جو اس کو اٹریکٹ کرے, وہ آپ کے بارے میں یا آپ کے مذہب کے بارے میں جاننا چاہے, تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا ایک چیز اور ہے, ایک ٹھہرانے کی بات میں جب مہمان آ رہا ہے تو ہم اس کو اسٹے کرانے کی بات بھی کریں, لیکن مہمان ہمارا کھانے میں بھی تو آ سکتا ہے. تو کھانے میں پھر اس کی ڈائٹری چیزوں کا خیال رکھا جائے گا کہ اگر وہ جیسے کہ مثلا سمجھے نان مسلم ہے تو مرچیں کم کھاتے ہیں, تو جتنی ہم مرچیں کھانے میں ڈال دیتے ہیں اس کے حساب سے ایسے کوشش کی جائے کہ نیوٹرل چیزیں بنائی جائیں کہ وہ بھی انجوائے اسے کر سکیں. بالکل بالکل صحیح ہے. تو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہمیں بلکہ بلانا چاہیے اپنے نیبرہڈ میں. اگر تھوڑا ہمارا کسی کے ساتھ تھوڑی انڈرسٹینڈنگ ہے تو اس کو بھی اپنے گھر دعوت پہ بلانا چاہیے, اور اپنی چیزوں کو وہی حصہ آپ نے کہا ہے کہ فوڈ کو مائلڈ ڈاؤن کر لیں, لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارا ذریعہ ہوتا ہے تعلقات بڑھانے کا, کیونکہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کے, ہمارے حجاب دیکھ کے, ہمارے اٹائر دیکھ کے, ہمارے مردوں کی بیئرڈ دیکھ کے یہ لوگ تھوڑا سا اوور ویلم ہو جاتے ہیں. تو اس کو بریک کرنے کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے. اگر دیکھیں پڑوسی کو بھی ہم مہمان اگر بنا لیں تو ایک سے اور بھی زیادہ فائدہ ہو جائے گا. اگر میں اس میں چیٹ نہیں پڑھ رہی, چلو چیٹ ہی اوپن کرتی ہوں, میں بھی آپ چیٹ میں لکھ رہے ہیں بہنیں. اچھا تو یہ ہم نے اب مہمان کی دیکھ لی. یہاں پہ مہمان کے چند حقوق اس بک میں جو دیے گئے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ خوش خلقی اور کشادہ روی سے مہمان کا استقبال کرنا, خوش آمدید کہنا اور خیر و عافیت معلوم کرنا, اس کے آنے پر خوشی و بشاشت ظاہر کرنا, جہاز پہ توفیق کھانے اور رہائش کا بندوبست کرنا, اس کے آرام و راحت کا سامان مہیا کرنا, مہمان کی مجلس میں ایسی گفتگو و بات چیت کرنا جس سے مجلس میں خوش طبعی کا سامان رہے, اور ایسی گفتگو نہ کرنا جس سے ماحول میں تلخی پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. اس سے مجھے ایک بات یاد آئی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہمان بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد بھی بنا لیتا ہے کہ وہ آپس میں خاموشی سے جو مطلب ہوتا ہے 3 لوگ ہوں تو 2 لوگ وسپر نہ کریں. تو ہم بعض دفعہ اپنی لینگویج میں بات کرنے لگ جاتے ہیں. بعض دفعہ جس طرح اگر ہم بیٹھے ہوئے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ نان مسلم ہیں اور یہاں کے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے تو ہم اپنی زبان میں باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. وہ بھی علم مینرز میں آتا ہے. جہاں پہ جن لوگوں کی کثرت زیادہ ہو وہاں پہ وہ چیز کرنی چاہیے. مطلب اپنی زبان بعض دفعہ ہم بولنے لگتے ہیں جو پاس بیٹھے ہوئے کسی اور کو سمجھ نہیں آتی ہے, تو جو کامن زبان ہے نا اس کا استعمال کرنا چاہیے. تو مہمان کی مجلس میں بھی ہے کہ ایسی گفتگو ہو کہ اچھا محسوس ہو, ایسی گفتگو نہ ہو کہ وہ مہمان ذرا انکمفرٹیبل ہی ہونا شروع ہو جائے. تو یہ 3 چیزیں آ جاتی. اسی حدیث کو لے کے بخاری اور مسلم میں ایک اور روایت بھی ہے. اس میں جو لگایا گیا ہے وہاں پہ پڑوسی کا ذکر نہیں کیا گیا. وہاں لکھا ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ, کہ وہ پھر کیا کرے, جو شخص اللہ پر آخرت دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. تو وہاں پہ پھر رشتہ داروں کے حقوق ساتھ بھی لگا دی گئی ہیں, صلہ رحمی لگا دی گئی ہے. تو یہ سبحان اللہ یہ وہ ہے جو ان حدیث میں سے حدیث ہے کہ جس کے اندر ان کوالٹیز کا ذکر کیا گیا ہے. تو ایمان کی 3 اخلاقی تقاضے ہیں
مومن کی صفات میں بولنے سے پہلے غور و فکر کریں، بے مقصد بات نہ کریں، جہاں حق کے لیے بولنا ضروری ہے تو وہاں پہ وہ خاموش نہ رہیں، وہاں پہ ضرور بات کریں۔ ہمسائے کے حقوق ادا کیے جائیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہمسائے کی عزت اور اس کے اہل و عیال کا بھی خیال رکھا جائے۔ مہمان کی حسب استطاعت خاطر توازی کی جائے گی اور مہمان کو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز سے مہمان نوازی کی جائے گی۔ مہمان اپنے میزبان کی مالی حیثیت اور حالات کو نظر میں رکھے اور زیادہ قیام نہ کرے۔ اور پھر یہ جو حدیث ہم نے کور کی ہیں، جو 4 حدیث، ان پوائنٹس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک جو حدیث ہم نے آج پڑھی ہے وہ اس کے اندر تھی کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، تو یا پھر وہ خاموش رہے۔ پھر حدیث ہے لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ پھر ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے حدیث نمبر 13 کی تھی کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ اب ان 4 حدیث کو لکھ کے اس کی جب تخریج کریں اور اس کے مور ڈیٹیل میں ایکسپلینیشن کریں تو تقریباً کوئی چیز ایسی نہیں رہ جاتی حقوق العباد کی کہ جو کور نہ کی گئی ہو اس کے اندر۔ سبحان اللہ۔ چلیں ہم آگے چلتے ہیں، ہم اگلی حدیث کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ وہ حدیث کیا ہے۔ یہ ہم نے غصے پینا والی حدیث آپ لوگوں نے کی تھی، ہوپفلی آپ لوگوں نے اس کو۔ سسٹر میرا اس کوشچن تھا اس میں سے جی کہ ہمارے پڑوس میں نان مسلم ہیں تو اگر ان کی عید وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ہمیں مٹھائی بیچتے ہیں، تو ہم مطلب باہر کی ہوتی ہے تو ہم کلمہ پڑھ کے کھا لیتے ہیں کہ مطلب ضائع نہ ہو، ویسٹ نہ ہو، تو یہ صحیح کرنا ہے یا پھر اس کو پھینک دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے، کیونکہ وہ ان کا یہ کہ یہ اس پہ کوئی پڑھ کے کوئی نظر مان کے یا کوئی پھونک مار کے اس طرح کا نہیں ان کا ہوتا نا۔ ان کا تو اگر وہ کرسچنز ہیں تو آپ ان کا اس طرح سے جو ہے مطلب جس میں ذبیحہ کا معاملہ نہیں ہے، اور آپ تو چونکہ پاکستان سے ہیں تو وہاں پہ تو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ حلال ملتا ہے تو آپ لے کھا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اپنوں سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، اس میں نظر و نیاز اور وہ ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں، اس میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس میں تو یعنی بالکل وہ کریں انشاءاللہ۔ چلیں کون سی سسٹر آئیں گی انشاءاللہ؟ اس حدیث کو کرنے کے لیے میں پڑھ لیتی ہوں۔ عفت قریشی۔ کون بات کر رہا ہے؟ نام بھی بتائیے۔ عفت قریشی۔ جی عفت کہیے، پڑھیے۔ کام سلیقے سے کرنا۔ عن ابی یعلا شداد بن عوف رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليهد احدكم شفرته وليرث ذبیحتہ۔ حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہر کام خوش اسلوبی سے کرنے کا حکم دیا ہے، لہٰذا جب کسی کو کسی جائز سبب سے قتل کرو تو اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تمہیں چاہیے کہ چھری کو تیز کر لو اور ذبح ہونے والے جانور کو راحت پہنچاؤ۔ مسلم۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ ہے کام سلیقے سے کرنا، یہاں پہ اس حدیث کو عنوان دیا گیا ہے، اور اس میں جو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے راوی ہیں ابی یعلا شداد بن اوس۔ تو ابو یعلا جو ہے وہ ان کی کنیت ہے، اور شداد بن اوس صحابی کا نام ہے رضی اللہ عنہ، اور یہ اوس حضرت اوس بن آئی تھنک حضرت اوس بن ثابت کے یہ بیٹے ہیں۔ تو حسان بن ثابت جن کا آپ نے سنا ہوگا، یہ شداد بن اوس جو ہے یہ ان کے بھتیجے ہیں، اور یہ کافی بزرگ صحابہ میں سے تھے، کافی سینئر صحابی تھے یہ والے، اور یہ مطلب 58 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے پاس علم اور حلم بہت زیادہ تھا، یعنی علم بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ
علم بھی تھا کیونکہ بزرگ بھی یہ تھے. آپ سے اونلی 50 احادیث ہو رہی ہیں اور اس میں سے ایک حدیث جو ہے وہ یہ والی ہے. تو اس میں اب ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، کہ تم پر لکھ دیا گیا ہے. کتبہ ہمیں پتہ ہے یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، اس طرح ہم بولتے ہیں کہ روزے لکھ دیے گئے، اس کا مطلب ہے روزے فرض کر دیے گئے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ آتا ہے حکم کے معاملے میں کہ تم پر جو احسان، ہر چیز میں احسان کا معاملہ کا حکم دیا گیا ہے. یہ کہنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے 2 ایگزامپل دیتے ہیں کہ فَإِذَا قَتَلْتُمْ، کہ جب تم کسی کو قتل کرو فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، تو اس کو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے قتل کرو. اور یہاں پہ جو قتل کی بات ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے جو حق کے ساتھ قتل کرنا، ہم جس میں کہتے ہیں، جس میں قصاص کے معاملے میں جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے یا میدان جنگ میں جب مارا جاتا ہے، تو مطلب جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ حق کے ساتھ قتل ہوتے اس کا ذکر ہو رہا ہے. تو ان کو اچھے طریقے سے قتل کرو. اور پھر آتا ہے کہ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم کسی کو ذبح کرو، مطلب جانوروں کو، فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور تم اس کو بہترین طریقے سے جو ہے ذبح کرو. اور پھر آگے آپ فرماتے ہیں وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيَرْحَ ذَبِیحَتَهُ، مطلب یہاں پہ جو شفرتہ ہے یہ اصلی چھری کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ آ رہا ہے تو جانوروں کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تمہیں چاہیے کہ چھری کو تیز کر لو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ لفظ راحت سے ہے، یہ وَلْيُحِدَّ ذَبِیحَ، اور ذبح کرتے وقت جانور کو راحت پہنچاؤ. سبحان اللہ. یہاں پہ اب جو چیز بتائی جا رہی ہے، پہلی چیز آ جاتی ہے وہی احسان کے معاملے میں آ جاتی ہے. احسان کو جو اس کی جو ہے نا، میں یہ کہوں کہ احسان کو ڈیفائن کرنا ہر انسان کی اپنی کوالٹی کے اوپر ہے. ایک احسان وہ ہے جو کہ ہم ابھی تک پڑھتے آ رہے ہیں پیچھے. پھر حضرت انس سے ایک روایت ہے کہ جب تم فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اور جب دشمن کو قتل کرو تو ٹھیک سے کرو. اللہ خود محسن ہے اور احسان کرنے والوں کو چاہتا ہے. تو یہ طبرانی کی حدیث آ جاتی ہے. پھر سورہ نحل میں آتا ہے کہ امر اللہ بعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے. پھر سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے کہ احسان کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ہم نے دیکھا تھا حدیث جبریل میں کہ عبادت کا اعلیٰ ترین جو ٹاپ ہے عبادت کی حصہ وہ احسان ہے. ایک احسان کا مطلب یہ بھی آتا ہے کہ جو بھی ہم ظاہری یا باطنی جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، جو بھی ظاہری کام یا باطنی کام، دونوں ہی معیاری بھی ہوں اور پرفیکشن کے جتنے قریب ہو سکتے ہیں ہو جائیں. اور پھر کہا جاتا ہے، جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ احسان میں سب سے پہلے آئے گا کہ واجبات، کہ مطلب جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ ظاہری و باطنی طور پر بیسٹ فارم میں ہونے چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ احسان میں آتا ہے کہ جو منع کی ہوئی چیزیں ہیں ہم ان کو، محرمات ان کو چھوڑ دیں. پھر جب یہ میں نے ابھی آیت پڑھی کہ اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، تو عدل تو ہم قانون کے مطابق کرتے ہیں، مطلب اگر کسی نے جتنا نقصان پہنچایا ہے اس کو اتنا ہی ریپے کرنا پڑے گا. اگر قتل کیا ہے، قصاص کا معاملہ ہے تو قصاص ہوگا. لیکن احسان اس سے بڑھ کر ہے. جس طرح ہم سورہ نساء میں پڑھتے ہیں کہ جو شوہر بیوی کے حقوق ہے تو وہاں پہ بھی آتا ہے، بلکہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ آپس میں کچھ حق سے زیادہ دے دو، اس کو حق سے زیادہ دینا نہ بولو. تو یہ بھی احسان میں آ جاتا ہے. تو اس احسان کو ایکسپلین کرنے کے لیے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ پھر 2 ایگزامپلس دی. ایک ایگزامپل آپ نے دی احسان فی القتل کی، اور ایک ایگزامپل دی آپ نے احسان بالذبیحہ کی. اب کسی کو مارتے وقت یا کسی کو قتل کرتے وقت جو حق پہ ہے، جیسا قاضی نے عدالت سے فیصلہ دیا ہے کہ اب اس کو اسی طرح قتل کیا جائے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز سے قتل کیا گیا ہوگا اس کو اس
उससे उसी तरह कत्ल किया जाएगा, उससे ज्यादा अजियत दे के कत्ल नहीं किया जाएगा, उसको उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा मारने वाले की। और इसके अलावा ये भी है कि कोशिश की जाएगी कि जल्दी कत्ल कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, जो दीन इस मामले में भी, मैं जब पढ़ती हूँ, जो दीन इस मामले में भी इन चीज़ों का ख्याल रखता है, वो दीन कितना खूबसूरत होगा और हम कितने ब्लेस्ड हैं कि हम उस दीन का हिस्सा हैं। सुभान अल्लाह। और फिर दूसरी मिसाल जो यहाँ पे दी गई, वो दी गई जानवरों के हवाले से, कि जानवरों को जब ज़िबा करें तो फिर एहसान का मामला करें। और यहाँ पे इसी बुक में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि छुरी तेज इस्तेमाल की जाए, ज़िबा होने वाले जानवरों को राहत पहुंचाई। अब राहत कैसे पहुंचाई जाए कि छुरी उसकी आंखों के सामने तेज ना की जाए। जब मैं ये पढ़ रही थी तो मेरे ذहन में पाकिस्तान आ रहा था और कुर्बानी का वक्त आ रहा था, वो ईद उल जुहा का, और उसके साथ मुझे बेचारे कसाईयों के सामने जानवर नजर आ रहे थे। तो छुरी उसकी आंखों के सामने तेज ना की जाए, किसी दूसरे जानवर के सामने उसे ज़िबा ना किया जाए। अल्लाह अकबर। भूखा प्यासा रखकर ज़िबा ना किया जाए, बल्कि पानी पिलाकर ज़िबा किया जाए। ठंडे होने से पहले ना खाल उतारी जाए, ना उसका कोई उज़्व काटा जाए। और जानवरों के ज़िम्मे में एक एहतियात ये भी है कि दूध पिलाने वाले जानवर को दूध दोते वक्त सारा दूध ना निकाला जाए, उसके बच्चों के लिए छोड़ा जाए। जो दूध निकाल रहा है, दूध हो रहा है, उसके नाखून तेज और लंबे ना हो, ना जानवरों को बेजा मारा पीटा जाए। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कि ये सब पढ़ते हुए कैसी कैफियत तारी हो जाती है ना, तो सुभान अल्लाह। आपको पता ना, एक ऊंट था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके रोने लग गया था और आपने उसके मालिक को बुला के कहा था कि इसका ख्याल रखो, उसको खाना दो, इसकी राहत का ख्याल रखो। क्योंकि यहाँ तक आ जाता है कि देखें, अगर आप सवारी को लेके, अगर आप किसी पे सवार है ना, तो उस जानवर के ऊपर सवार होते वक्त उसका भी ख्याल रखें कि उस पर इतना ज्यादा वेट ना डालें। उसको अगर आप चढ़ाई पर चढ़ा रहे हैं तो उसको आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाएं, तेज तेज नहीं चढ़ाएं। और और जैसे ही आप उस जगह पे पहुंचे, अगर आप उस पे सवारी के ऊपर हैं, तो जैसे ही आप पहुंचे, सबसे पहले आप उस जानवर के ऊपर से उसका कजावा जो उसके ऊपर रखा होता है, सीटिंग सीट रखी होती है, वो उतारेंगे। फिर पानी और खाना खिलाएंगे, उसके बाद आप कुछ और करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि सुभान अल्लाह के जानवरों के हकूक में भी एहसान का मामला आएगा। अल्लाह अकबर। तो इसको देख लेते हैं, इसको जल्दी से हम पॉइंट्स वाइज कवर कर लेते हैं। ये देखें कि मुसलमान की जिंदगी में इंसान की अहमियत कुरान और सुन्नत से मालूम होता है। एहसान जिंदगी के हर शोबे में जरूरी है। और ये मैंने फिर यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया है कि जो भी एरिया हमारी जिंदगी में आएगा, वहाँ पे एहसान का मामला देखा जाएगा कि अल्लाह ताला को अपने साथ ही नहीं, सामने देखते हुए हर काम अंजाम देना होगा। तो हम यही पढ़ते जा रहे हैं। इसके अंदर हमसायों के हकूक पढ़े हैं हमने, मुसाफिरों के पढ़े हैं हमने, नौकरों खादमों के हम पढ़ेंगे, इबादत में हमने पढ़े हैं, और आज देखे हमने जानवरों के पढ़े हैं। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। जब ये चीज आती है तो उसके बाद आता है कत्ल में एहसान और कसास में एहसान, ये हमने देख लिया है। और फिर दूसरा पॉइंट जो है, जो ज़िबा में एहसान, जानवर को हत्तुल इम्कान जो है वो उसको आराम पहुंचाया जाए। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं एहसान के मामले में। और इसलिए हदीस का जो उन्वान था वो ये था कि मुसलमान की जिंदगी में एहसान का मामला, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये था कि बेहतरीन तरीके से हर चीज को करना। तो ये इस हदीस की तखरीज है। इंशाल्लाह अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में देखते हैं अगर हम अगली हदीस भी थोड़ी सी कवर कर सकें इंशाल्लाह। मसाली मोमिन, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी इंशाल्लाह। कोई सिस्टर आके इसको रीड करें। मैं पढ़ देती हूँ। पढ़िए। अन अबी ज़र्रिन जुंदुब बिब्नी जुनादता व अबी अब्दुर्रहमानी मआज़ बिन जबलिन अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इत्तक़िल्लाहा हैसुमा कुन्ता वअत बिस्सय्यिअतिल हसनता तमहुहा व खालिक़िन नास बिखुलुक़िन हसन। हजरत अबू ज़र
जंदब बिन जनादा और हजरत अबू अब्दुर्रहमान मुआज बिन जबल रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो अल्लाह से डरते रहो और गुनाह हो जाने के बाद नेकी करो, वो नेकी गुनाह को मिटा देगी, और लोगों से हुस्न सलूक अच्छे अखलाक से पेश आओ। जज़ाकल्लाह खैर। इसका मीनिंग देख लेते हैं और फिर आप सिस्टर्स मुझे एक दो पॉइंट्स में बताइएगा इसमें कौन कौन सी बात बताई गई है और इसको डिस्कस हम रिलेटेड करेंगे। अन अबी ज़र जुंदिम बिन जुनादा, ये एक सहाबी का नाम लिया गया है। अबी ज़र से पता चलता है ये अबू ज़र है, ठीक है। असल में बेसिकली हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी है, ये उनका आपने बहुत सुना होगा। तो ये अबू ज़र ग़फ़ारी है, उनका नाम जुंदब था और ये बहुत आबिद और ज़ाहिद थे। ये भी अर्ली मुस्लिम्स में थे, साबिक़ीन अव्वलीन में से थे। पांचवें छठे नंबर पे इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। ये भी महाजरीन में सहाबा में से थे और ये मक्का में नहीं रहते थे, ये मक्का के गिरदो नवाह में एक जगह पे रहते थे। और जब इनको पता चला था कि मक्का के अंदर एक शख्स है जो इस नबी है, रसूल होने का दावा कर रहा है, तो इन्होंने पहले इनके भाई गए थे, वो इन्फॉर्मेशन लेके आए थे और फिर इसके बाद इन्होंने जाके वहाँ पे फिर इस्लाम कबूल कर लिया था। आप सल्लल्लाहु की वफात के बाद ये शाम चले गए थे। फिर हज़रत उस्मान के दौर में ये वापस आए थे। जो भी उस वक्त फितने उठे थे उसमें मतलब इनका भी रोल रहा है। और इनकी वफात जो है वो 32 हिजरी में हुई थी, मदीना से बाहर रब्ज़ा में। तो इनकी वफात का भी पूरा लंबा वाक़या है, इसका भी टाइम नहीं है डिस्कस करने का। दूसरे सहाबी जो हैं वो हैं मुआज़ बिन जबल। और मुआज़ बिन जबल सुभान अल्लाह, ये भी बड़े प्यारे सहाबी लगते हैं, क्योंकि जब तक मैंने इनके बारे में नहीं पढ़ा था तो मेरा ख्याल था ये बहुत बड़े सहाबी हैं। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि इन्होंने 18 ईयर की एज में सुभान अल्लाह इस्लाम कबूल किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको कहा था कि इमामुल फुक़हा हैं। आपने कहा था कि हलाल और हराम का सबसे ज्यादा जानने वाले कौन है, वो ये मुआज़ बिन जबल हैं। और मुआज़ बिन जबल उन सहाबा में से हैं कि जो मदीना से निकल के जब बैत अक़बा सानी हुई थी, वहाँ पे 70 लोगों ने जाके बैत की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में, हज़रत मुआज़ बिन जबल उनमें शामिल थे। आपको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यमन भी भेजा गया था काजी बना के, बाद में उमर के ज़माने में भी आपको यमन का गवर्नर बना के भेजा गया था। और 18 हिजरी में ताउन की वबा फैली थी एक एरिया में, वहाँ पे इनकी वफात हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को 4 सहाबा से कुरान पढ़ने और सीखने का हुक्म दिया था और उसमें से आपने कहा अस्तगफिरुल कुरान मिन रब्बा, 4 लोगों से कुरान सीखो। उसमें फिर उन्होंने कहा था अब्दुल्ला बिन मसूद, फिर उन्होंने कहा था अबू हुज़ैफा, अबी बिन काब और मुआज़ बिन जबल। तो उनसे कहा था कि इनसे कुरान सीखा जाए। तो ये जब उनको यमन भेजा जा रहा था तो उस वक्त उनको ये नसीहतें की गई थी और उन नसीहतों के ऊपर फिर ये हदीस है कि उनको क्या कुछ करना है कि मतलब इस हवाले से। तो चलें, मैंने कहा था जब तक मैं बताऊंगी तब तक आप बताएंगे इसमें क्या क्या बातें डिस्कस की गई हैं, कितने पॉइंट्स में ये बात हुई है इसके अंदर। चले पहले मैं ना उसको पढ़ती हूँ कि अन अबी ज़र जुंदिम बिन जुनादा व अबी अब्दुर्रहमान मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हुमा होना चाहिए था अन्हुमा अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इत्तक़िल्लाहि हैसुमा कुंता, इत्तक़िल्लाहि अल्लाह से डरते रहो, हैसुमा कुंता तुम जहाँ कहीं भी हो, व अत्बिस सय्यिअतल हसना और तमहुहा, वो है कि जब तुम बुराई करो, जब गुनाह करो तो फिर क्या हो, नेक अमल करो, क्योंकि नेक काम करने से, नेकी करने से है तमहुहा, वो उसको मिटा देगी, खत्म कर देगी, क्लीन कर देगी। ये आ जाएगा खालिक नासी, लोगों के साथ जब खुल्क करो, यानी जब उनसे मिलो या उनसे मामला करो, बेखुल्किन हसन, तो अच्छे अखलाक से पेश आओ, हुस्न अखलाक से पेश आओ। तो
باتیں، تو اس میں یہاں بھی لکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجتے ہوئے 3 چیزوں کی ہدایت کی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ تقوی. اور تقوی آپ کو آ کے سب بہنوں کو پتہ ہی ہے. اتق اللہ جب کہتے ہیں، وقا اس کا روٹ ورڈ ہے وقا کیا. کوئی بہن آتی ہے آپ سمجھیں کہ میں تفسیر کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھ لیتی ہوں. میں بات کروں اگر کوئی بات نہیں کر رہا. ناہید بہن جی ناہید حسنین بات کر رہی ہوں. تقویٰ مین جو ہے الحمدللہ آپ ابھی جو ہم نے پڑھا ہے یہی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہو. تقویٰ اف یو ہیو بلیو آف اللہ سبحانہ تعالیٰ دین یو سکسیسفل ایوری ویئر رائٹ. تو اگر کہیں دائرہ ہم الحمدللہ اللہ کا جتنا شکر کہ جڑے ہوئے ہیں، قرآن سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں فہم عطا کر رہا ہے. کہیں ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اللہ سبحانہ، اور اس کا جب اللہ کا ڈر ہوگا کہ ہر جگہ اللہ دیکھ رہا ہے تو ہمیں اس کا احساس ہو جائے گا کہ ہم نے اس کی غلطی کی ہے. تو الحمدللہ قرآن کے فہم سے ہم اس غلطی کا ازالہ کریں گے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. تو وہ نیکی جو آپ اس میں آیا ہے کہ نیکی گناہ کو بھی یعنی مسٹیک جو ہم نے کری ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے، اور انصاف پسند تو وہی ہے، اس کی عدالت میں اگر ڈال رہے ہیں اور آپ نیکی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ضرور سکسیسفل ہوں گے. میں نے یہ اچیو کیا ہے اور لوگوں سے الحمدللہ ہمارا اخلاق جو ہوتا ہے اخلاق خالص ہونا چاہیے. چاہے کوئی کتنی ہم سے برائی کرے لیکن جب وہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہمارا اخلاق بہت اچھا ہونا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح ہے. انشاءاللہ تقوی کو آپ نے صحیح اس کو بیان کیا. دیکھیں تقوی قرآن پاک میں بہت سے مفہوم میں استعمال ہوا ہے نا، اور یہ ہوا کہ اللہ سے ڈرتے رہے. پھر وہ ہم نے حضرت عمر بن خطاب اور ابی بن کعب کا واقعہ بھی سنا ہوا ہے کہ اگر تمہیں کسی خاردار راستے سے گزرنا ہو تو ایسے ہی گزرو، اور انہوں نے اپنے دامن کو بچا کر اس انداز سے گزرے کہ کوئی آپ کو قطع چبھ نہ جائے. تو اپنے آپ کو بچانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا نام بھی تقویٰ ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اس دن سے ڈرو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اکٹھا کریں گے. پھر قرآن پاک میں یہاں بھی آیا کہ واتقوا النار التی اعدت للکافرین. تو پھر عذاب اور دوزخ کے عذاب یوم قیامت کے حساب سے بھی آیا ہے. پھر فرائض کی ادائیگی کے ساتھ بھی تقویٰ لگایا گیا ہے، شبہات کے ساتھ بھی تقویٰ لگایا گیا ہے. اور حضرت عبداللہ بن مسعود اتقوا اللہ حق تقاتہ ہی کا جو کرتے ہیں تشریح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو ہر دم یاد رکھا جائے اور بھلایا نہ جائے، اور اس کی نعمتوں کا ہر دم شکر ادا کیا جائے. اور یہاں پہ چونکہ یمن کا ان کو بنا کے بھیجا جا رہا ہے تو وہاں پہ یہاں پہ اللہ کا اتقی اللہ کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ علانیہ اور خفیہ اللہ سے تو ڈرتے رہیں، لیکن جب کوئی امیر بنتا ہے یا جو کوئی ہیڈ بنتا ہے جو اپنی تو اس کو اپنی قوم کے معاملے میں ہر وقت ہر فیصلہ کرتے ہوئے اس کو اللہ نظر میں رکھنا ہوگا اور اللہ کو دل میں محسوس کرنا ہوگا تاکہ اس کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو سکے. تو اس حدیث کو انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ ٹائم کمپلیٹ کریں گے. الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.